چل کے لوگ آواز بلند کر پائیں گے، اسی لیے ہم نے ساتھ دیا تھا۔ یہاں تک کہ میرے ماتھے پر اویسی والا مولانا لکھ دیا گیا، آپ کو معلوم ہے، جو ایک عالم دین کے اوپر جس نے ہاتھ اٹھایا ہو۔ اسی لیے میں استعفیٰ دے رہا ہوں، چونکہ میں ایک ایسے آدمی کو کبھی بھی میں ان کے لیے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، میں ایسے آدمی کے لیے شہادت اور ایسے آدمی کے لیے میں ووٹ نہیں مانگ سکتا۔ اور پھر آپ نے مجھے ٹکٹ کیوں نہیں دیا ہے؟ کیا کمی تھی بتائیے؟ دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ عبداللہ سالم قمر چترویدی صاحب کو، جو کہ ہاٹ ودھان سبھا سے AIMIM پارٹی کا ٹکٹ نہ ملنے پر کیا کیا بولے ہیں اپنے آپ موبائل میں لائیو آ کر۔ ذرا اس ویڈیو کو دیکھیے دوستو، ساتھ کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے، تاکہ آنے والے سمے میں عبداللہ سالم صاحب قمر چترویدی صاحب کو یہ سمجھ میں آئے ہمیں کیا کرنا تھا اور کیا کر پائے۔ عبداللہ سالم صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا تو وہ اپنے رنجش و غم کے مارے کیا کیا بھڑاس نکالے ہیں، سارے باتوں کو دیکھنے کا پریاس کیجیے۔ میرے ساتھ پہلی بار زندگی میں اتنا بڑا حادثہ پیش آیا ہے، اسی لیے مجھے آنا پڑا۔ میں سب سے پہلے اپنی بات شروع کرنے سے میں AIMIM کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے تمام سے عہدوں سے میں آج دستبر ہوں اور استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر میں بات شروع کروں گا۔ تو میں نے یہ استعفیٰ اپنی ذمہ داری سے دے دیا ہے، اس لیے ضروری تھا چونکہ ابھی پہلے کچھ دنوں پہلے آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ ابھی کشن گنج AIMIM کے آفس میں پارٹی کے نظام کے تحت ہم لوگوں نے حلف لیا تھا، تو اسی لیے ہم جب تک اس پارٹی میں رہتے، اس کے ممبر بنے رہتے، تو ہم کچھ بات نہیں بول سکتے تھے پارٹی کے تعلق سے، خانس ہو جاتے۔ تو اس قسم سے نکلنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم نے پہلے اس کے ممبرشپ سے استعفیٰ دینا تھا، تو اس لیے میں نے آج سب سے پہلے ہم نے استعفیٰ پیش کیا ہے۔ اب میں AIMIM کا ممبر نہیں ہوں، اب میں بول سکتا ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، شیئر کرنی ہیں۔ ساتھیوں، یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ آج میرا ٹکٹ کٹ چکا ہے اور مجھے یہ خبر ملی ہے پارٹی کسی اور کو جا چکا ہے، ٹکٹ کسی اور کو جا چکا ہے، اور مستند اور معتبر ذرائع کے حساب سے مجھے خبر ملی۔ حالانکہ پارٹی کے لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ خبر غلط ہے، لیکن وہ غلط ہے، جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ سن 2018 کے اندر میں پارٹی کا ممبر بنا تھا، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا، اور جو کہ ہاٹ کے اندر پرکھنڈ ادھیکش ذمہ داری مجھے دی گئی تھی، اور الحمدللہ جہاں تک ہو سکا ہم نے اتنی محنت کی اس پارٹی کے لیے، ایک ایک گاؤں تک ہم نے پارٹی گاؤں ممبر بنایا، بہت سارے لوگ بنے۔ یہی وجہ ہے کہ سن 2020 کے اندر پارٹی جو کہ ہاٹ کے اندر سے کامیاب ہوئی۔ میں 20 میں بھی کینڈیڈیٹ کا دعوے دار تھا، میں کینڈیڈیٹ تھا، لیکن باضابطہ عین وقت میں کوئی بڑے صاحب آئے، آپ سب کو کی واقفیت ہے، آپ ان سب سے واقف ہیں، اور مجھے جناب اختر الایمان صاحب نے یہ کہا کہ مولانا آپ ان کو سمرتھن کیجئے، اس بار آئندہ انشاءاللہ آپ کو موقع ملے گا۔ اور اس کے بعد ہم نے کہا ٹھیک ہے، پارٹی کا فیصلہ سر آنکھوں پر، ہم نے سمرتھن کیا، پارٹی تھی کامیاب ہوئی۔ پھر ہم کام کرتے رہے،
बीच में पार्टी डिसॉल्व हो गई किसी वजह से, दूसरे नए तरीके पर उसकी मेंबर साजी होनी थी, टीम बननी थी। बहरकैफ इस बार मेरी मुकम्मल तौर पर तैयारी थी और मैं हर एतबार से तैयार था इलेक्शन लड़ने के लिए। हालांकि ये बात मैं खुलकर मैंने की है, जनाब अख्तरुल ईमान साहब के सामने भी अपनी बात मैं रख चुका हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने भी मैंने बात रख दी थी, बल्कि उनको बाज़ाब्ता एक लेटर और ख़त भी लिखा कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। जो लवाजमात हैं इलेक्शन के, अख्तरुल ईमान साहब तो बोलते भी हैं कि भाई उसके कुछ अखराजात, उसके कुछ वो होते हैं, मारूजात होते हैं, असबाब होते हैं, तो मैं हर एक सबब को के एतबार से मैं तैयार था। मगर इस बार भी मुझे मौका नहीं दिया गया। आप में से बहुत से लोग ये दिल में सवाल आ रहा होगा कि मौलाना आपको आखिर क्या वजह है, आप तो मौलाना आदमी हैं, क्यों आप टिकट के लिए वो हैं। देखिए, एमआईएम एक आवाज लगाती है, हम यहाँ एक क़यादत खड़ी करना चाहते हैं, तो इस आवाज को सुनकर हमने सोचा कि भाई हम उलमा अगर आएंगे तो क़यादत मजबूत होगी, बेहतर ढंग में होगी। इसलिए हमने बेलौस और बेगरज होकर पार्टी में हमने काम किया, मेहनत की कि क़यादत मजबूत की जाए। मगर जिन लोगों को कैंडिडेट बनाया गया, पिछले बार भी जो गलती हुई सन 2020 में, इतनी बड़ी बड़ी, चलिए वो जानबूझकर नहीं की गई, लेकिन चूक हुई, उससे सबक लेना चाहिए इस बार, कि इस बार आप ऐसे लोगों को कैंडिडेट बनाते जो आपके पार्टी को जिता सके, पार्टी छोड़कर न जाए। मगर आप वही गलती कर रहे हैं। बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब, उनकी पूरी टीम, जो पिछले बार आपने जो गलती की है, ऐसे ही लोग आपकी टीम में भी शामिल हुए हैं, आ रहे हैं, जिनको आप कैंडिडेट बना रहे हैं, और आपको नहीं मालूम कि इससे कितना नुकसान होगा। बहरकैफ चलिए, हम इस बार भी कोई वो नहीं था, हम हो जाते, नहीं करते, हम इलेक्शन में फाइट नहीं करते। लेकिन मैं ये बात आपको कह रहा हूं, ये पत्थर की लकीर है, पत्थर पर लिख लीजिए। अख्तरुल ईमान साहब, जिस आदमी को आपने जो कि हाट के अंदर कैंडिडेट बनाया है, वो आदमी उस क़यादत में फिट नहीं आता जिस क़यादत की बात आप करते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब करते हैं, अख्तरुल ईमान साहब आप करते हैं। उस क़यादत में फिट नहीं आता है आदमी। एक ऐसा आदमी कैसे क़यादत की कर सकता है जो एक आलिम दीन के ऊपर जिसने हाथ उठाया हो। इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं, चूंकि मैं एक ऐसे आदमी को कभी भी मैं उनके लिए तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, मैं ऐसे आदमी के लिए शहादत और ऐसे आदमी के लिए मैं वोट नहीं मांग सकता। और फिर आपने मुझे टिकट क्यों नहीं दिया है, क्या कमी थी बताइए। जो कि हाट के अंदर पार्टी को 1 से लेकर 100 तक किसने बनाया, जो कि हाट के गांव देहात तक, 98 बस्ती तक और 38 पंचायतों में, हर एक पंचायत में 2-2 टीम खड़ी की किसने, अब्दुल्ला सालिम ने खड़ी की। कभी आपसे पैसों का मुतालबा नहीं हुआ, कभी आपसे जो भी जरूरत की चीजें थी, कभी आपसे मुतालबा नहीं किया हमने, सिर्फ इसलिए कि चलो सीमांचल में क़यादत खड़ी हो रही है, सीमांचल के लोग आवाज बुलंद कर पाएंगे, इसलिए हमने साथ दिया था। यहां तक कि मेरे माथे पर अवैसी वाला मौलाना लिख दिया गया, आपको मालूम है। कि नहीं, चलो सीमांचल में एक आवाज बुलंद हो रही है, हम उसको आगे तक लेकर जाते हैं। अपने मुझे नहीं देना चाहते हैं तो मैं आपसे 1.5 महीना पहले आया था कि आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे खबर कर दीजिए, मैं अपना रास्ता देख लूंगा। आपने कहा कि नहीं मौलाना, मंथन चल रहा है। बहरकैफ आपने मंथन किया। क्या जो कि हाट के आवाम में आपने सर्वे कराया, जो कि हाट के आवाम की क्या पसंदीदा, 500 कॉल आपके पास आए होंगे, जिनों में दुआएं की गई हैं कि मौलाना अब्दुल्ला को मौका दीजिए। पूरे भारत के अंदर में कितने आलिम दीन आपकी पार्टी की तर्जमानी कर रहे हैं। हजरत मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, एमएलए हैं, तो उनको भी ऐसे टिकट नहीं मिला, पहले वो कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। 2 आलिम दीन खुलकर लगा हुआ था सीमांचल में, आप हमें टिकट दे देते। हम नहीं लड़ते अगर
اچھا کینڈیڈیٹ آپ اتارتے جو کہ ہاٹ کے اندر تو ہم نہیں لڑتے, سمرتھن کر دیتے. ہم یہ بات آپ کو پہلے بھی کہہ کے آئے, اس دن بھی کہہ کر کے آئے تھے. لیکن نہیں, آپ نے ایک ایسے آدمی کو دیا. آپ پوچھ لیجئے 100 آدمیوں کو کھڑے کیجئے لائن پہ جو کہ ہاٹ ودھان سبھا میں, اور ان سے سروے کیجئے کہ کس کو ٹکٹ ملنا چاہیے تھا. لیکن نہیں معلوم آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا, کیسے ان کو ٹکٹ دیا. میں یہ سب باتوں میں نہیں جاؤں گا, عوام تو جانتی ہے. بہرکیف میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ کاروان انصاف آپ نے ایک تحریک چلائی تھی, اس میں بھی ناچیز نے شرکت کی تھی, ہر تقاضوں کو پورا کیا تھا. آپ کے جو پارٹی کے نظام تھے, جو باتیں کہی گئی, اس پر ناچیز نے عمل کیا. الحمدللہ کچھ پیسے بھی خرچ ہوئے ہیں, سب کے ہوئے ہیں, ہمارے بھی ہوئے ہیں, اس میں ہم پیچھے نہیں رہے. ہم نے ہر سیاسی نظام کو اپنایا ہے آپ کے پارٹی کے پروٹوکول کا. لیکن آپ کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں عالم دین سے اختر الایمان صاحب؟ جب سے آپ جیتے ہیں تب سے آپ کا رویہ بدل چکا ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ بھول گئے شاید امور کے اندر میں علماء کی جتنی محنت تھی آپ کو جتانے میں, شاید کسی دوسرے جماعت نے نہیں کی تھی. آخر آپ کو ایک عالم دین سے اتنی نفرت ہے, آپ ڈھنگ سے بات نہیں کرتے. آرام سے اس مسئلے کو آپ حل کر سکتے تھے بڑی آسانی کے ساتھ بٹھا کر کے. کیا رے مولوی عبداللہ صاحب تو پہلے بھی قربانی دے چکے ہیں, اس بار مولانا عبداللہ کو موقع دیجئے. جناب محترم صدر صاحب جو آئے آپ کے, جن کو آپ نے بلایا بڑی شان کے ساتھ, سب سے زیادہ الزام بہتان آپ کی پارٹی پر کس نے لگایا سن 2020 میں؟ اس کو اپنے پارٹی میں, کوئی بات نہیں, پارٹی مضبوط ہوئی. لیکن آپ ان کو کہہ سکتے تھے کہ آپ تو ادھیکش ہیں ہی, مولانا پہلے سے محنت کی ہے, مولانا کو اس مرتبہ موقع دے دیجئے, آئندہ آپ کو موقع. اس وفاداری بھی سامنے آ جاتی. کیا گارنٹی ہے وہ جیتے گا تو وہ آپ کے پارٹی میں رہے گا؟ کیا آپ یہ غلطی نہیں کر رہے جو پہلے آپ کر چکے تھے, اور آپ بولتے ہیں کہ ہم سے چوک ہو گئی؟ اسی لیے میں کہتا ہوں آپ اختر الایمان صاحب سے صرف یہ سوال کیجئے کہ مولانا عبداللہ کو ٹکٹ کس لیے نہیں دیا آپ نے؟ کیا میرے پاس وسائل نہیں تھے؟ جناب اختر الایمان صاحب ذرا بتائیے, کیا میرے 4 مکھیا ایک سمیتی آپ کے پاس نہیں پہنچے صرف یہ کہنے کے لیے کہ مولانا کو الیکشن ٹکٹ دیجئے؟ مولانا صرف اس لیے ٹکٹ نہیں مانگ رہا ہے کہ وہ مولانا ہے, اس لیے ٹکٹ مانگ رہا ہے کہ مولانا نے زمینی سطح پر آپ کی پارٹی کے لیے کام کیا ہے. ارے بھارت کا کوئی اسٹیٹ نہیں ہے جہاں کے جلسے کے منچ پر بھی ہم نے آپ کی پارٹی کے لیے ہم نے بات نہ کہی ہو, پرچار نہ کیا ہو. یہاں تک کہ اگر کسی طرف سے کوئی بات آتی علماء کی طرف سے تو میں کوشش کرتا تھا مہذب انداز میں جواب دینے کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے. لیکن شاید بات اب یہ سمجھ میں آتی ہے, اختر الایمان صاحب, شاید آپ کو ہم سے ڈر لگ رہا ہے, علماء برادری سے آپ ڈر رہے ہیں. مت ڈریے, قوم کی قیادت آپ ان لوگوں کو لے کر نہیں کر سکتے سیمانچل میں جن لوگوں کو آپ نے ابھی موقع دیا ہے کچھ سیٹوں میں. اسی لیے یہ بات میں اس لیے بول رہا ہوں, آپ کہیں گے کہ بھئی آپ نے تو قسم کھائی. میں نے سب سے پہلے استعفیٰ دے دیا, میں آپ پارٹی کو کچھ بھی نہیں ہوں, نہ ممبر ہوں نہ کچھ. اسی لیے اب سیمانچل کے لوگ خود طے کریں گے کہ آپ صحیح قوم کی قیادت کرنے کے لائق ہیں یا نہیں ہیں. آپ کی حمایت میں لوگوں سے لڑ جاتے تھے, آپ کو دیکھ کر میں سیاست میں آیا تھا. کبھی آپ نے بلا کر کے نہیں کہا کہ مولانا آئیے بیٹھیے ذرا سنجیدگی سے میٹر حل کرتے ہیں. آپ فون کال تک نہیں اٹھاتے, میسج کیا جاتا ہے تو جواب نہیں دیتے ہیں. ایسے قوم کی قیادت کھڑی نہیں ہوتی. باج پٹی کا منصوری صاحب آئے, 1 ہفتے سے بیچارہ بیٹھا ہوا ہے. آپ نے 32 سیٹوں کا اعلان کیا تو ان میں سے باج پٹی بھی ہے. آپ نے اعلان کیا, 1.5 سال سے بعد میں محنت کیا, 10 دن سے آپ کے کشن گنج میں کیوں پڑا رہے گا وہ؟ یہ قوم کا استحصال نہیں ہے؟ سامنے بیٹھ کر ویڈیو بنا دیتے ہیں کہ قسم کھاؤ, یہ حلف اٹھاؤ. تب بھی ہم نے کہا کہ چلو پارٹی کا پروٹوکول ہے تو قسم کھاتے ہیں ہم. لیکن پھر ویڈیو بنایا جاتا ہے کہ نہیں مولانا ایسا ویڈیو کر کے بنائیے تبھی آپ کو ٹکٹ ملے گا, ملنے کا چانسز ہے. تب بھی ہم نے اس میں کہا کہ ٹھیک ہے میں بناتا ہوں حمایت میں. لیکن مجھے کبھی امید تھی کہ جو کہ ہاٹ سے اس بار ناچیز کو ہی موقع ملے گا. اگر آپ مجھے نہیں دینا چاہتے تو میں نے کئی بار کہا کہ کسی اور کو, سر اچھے کینڈیڈیٹ کو لائیے جو قیادت کر پائے, جو شرابی ہو, جن کے اوپر الزامات ہوں, جس نے ایک عالم دین کو مارا ہو مسجد کے ممبر پر, ان کا ٹکٹ تھا کہ اس نے ایک عالم دین کو مارا ہے. آپ سامنے میں سن 2025 میں وہ آدمی بڑا معصوم ہو جاتا ہے.
بہر کیف میں اور بہت زیادہ کچھ تو نہیں بولوں گا، لیکن میں یہی کہوں گا سیمانچل کے لوگوں سے کہ سیمانچل کے لوگوں، 8 سال تک کڑی محنت مشقت کرنے کے بعد بھی مجھے انصاف نہیں ملا، تو سیمانچل کے لوگوں کو آپ انصاف نہیں دے سکتے۔ جب آپ اپنے ورکر کو انصاف نہیں دے سکتے تو یہاں کے عوام کو انصاف نہیں دے سکتے۔ بیچارہ باج پٹی کا وہ کینڈیڈیٹ 10 دن سے آپ کے یہاں پڑا رہا، اور آپ نے ابھی کیا کہ نہیں، اس کو ہم منع کر دے رہے ہیں، اب اس کو ہم نہیں لڑیں گے۔ تو باج پٹی میں 1,35,000 جو ووٹر ہے مسلم ووٹر، کس کو ووٹ کریں گے آپ؟ رہنمائی کیجیے آپ۔ کیا صرف سیمانچل کے اندر قیادت ہوگی؟ تو سیمانچل کے اندر قیادت ہوگی تو کیا جس کو آپ نے جو کہ ہاتھ میں کینڈیڈیٹ بنایا ہے وہ قیادت میں فٹ آتا ہے؟ اور بھی بہت سے ایسے کینڈیڈیٹ ہیں، کبھی رب کے سامنے سج دکانے کے لیے جاتا ہے، لوگوں کے حق حقوق کی تمیز ہے؟ کچھ کینڈیڈیٹ آپ نے ایسے بنائے، کیسے قیادت کھڑی ہوگی؟ صرف ویدھان سبھا میں کھڑے ہو کر بولنے سے قیادت نہیں کھڑی ہوتی، بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی۔ بہر کیف آج سے میں آزاد ہوں، اس پارٹی کی تمام تر ذمہ داری سے میں نے استعفیٰ دیا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد کچھ بہتر فیصلہ ہمارے اکابر کی مشورے کے تحت چیز کرے گا۔